بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ شیخ مفید کا عمر بن خطاب سے عالم خواب میں مناظرہ۔ ہم قرآن میں سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذَا هُمَا فِي الْغَارِ اِذَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی جب کفار نے انہیں مکہ سے نکال دیا، حالانکہ وہ دو میں سے ایک تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ہم سفر سے کہہ رہے تھے، غم زدہ نہ ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت خدا نے اپنے سکینہ سکون کو ان رسول پر نازل کیا اور ان کی ایسے لشکر سے تائید کی جسے تم نے نہیں دیکھا۔ علماء اہل سنت اس آیت کو فضائل ابو بکر کے لیے دلیل مانتے ہیں اور حضرت ابو بکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار وفادار جانتے ہیں اور ان کی خلافت کی تائید کے لیے اس آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ نیز اہل سنت کے شعراء بھی اسی آیت کا سہارا لیتے ہوئے ستائش کرتے ہیں۔ مثلا سعدی نے کہا، این یار غار سید و صدیق و رہبر، مجموعہ فضائل و گنجینہ صفا، مردان قدم بے صحبت یارا نہادند، لیکن نہیں چانے کہ تو در کام اژدہا۔ اے یار غار، سردار و حدیث و رہبر، اے مجموعہ فضائل اور پاکیزگی اور صفا کے مرکز، لوگ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں لیکن نہ اس طرح کہ آپ نے اژدہا کے منہ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب مذکورہ پارہ مطلب کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ذیل میں شیخ مفید علیہ رحمہ کا جن کی زندگی کے حالات گزر چکے ہیں ایک مناظرہ نقل ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ طبرسی کتاب احتجاج میں اور کراچکی کنز الفوائد میں شیخ ابو علی حسن بن محمد رکی سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ مفید نے فرمایا، ایک شب میں نے خواب میں دیکھا کہ راستہ چل رہا ہوں، چلتے چلتے میری نظر لوگوں پر پڑی تو دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں اور وہ ان لوگوں کو قصہ سنا رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ مرد کون ہے؟ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب ہیں۔ میں حضرت عمر کے قریب گیا تو دیکھا ایک شخص ان سے بات کر رہا ہے لیکن میں ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ان لوگوں کی بات کاٹ کر میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ آیا غار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سے حضرت ابو بکر کی برتری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس آیت میں ایسے 6 نکات ہیں حضرت ابو بکر کی فضیلت کی حکایت کرتے ہیں۔ ان 6 نکتوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ خداوند متعال نے قرآن میں سورہ توبہ آیت 40 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے اور ابو بکر کو ان کے بعد دوسرا شخص قرار دیا ہے۔ ثانی الاثنین، نمبر 2، خداوند متعال نے ان دونوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو ایک ساتھ اور ایک جگہ خطاب کیا ہے۔ یہ خود ان دونوں کے تعلقات کی حکایت ہے۔ اذ ہما فی الغار، نمبر 3، خداوند متعال نے مذکورہ آیت میں حضرت ابو بکر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق کہہ کر خطاب کیا ہے جو خود حضرت ابو بکر کے رتبہ اور منزلت کی حکایت کرتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، نمبر 4، خداوند متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی وجہ سے ابو بکر کو خبر دی کہ مذکورہ آیت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا وَلَا تَحْزَنْ، غمگین نہ ہو۔
نمبر 5، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، خداوند متعال ہم دونوں کا برابر کا ہمدرد ہے اور ہماری طرف سے دفاع کرنے والا ہے۔ ان اللہ معانا۔ نمبر 6، خداوند متعال نے اس آیت میں ابو بکر کے لیے سکینہ، سکون قلب نازل ہونے کی خبر دی ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چین و سکون میں تھے اور سکینہ کے نازل ہونے کے محتاج نہیں تھے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ یہ 6 نکتے ابو بکر کی فضیلت کو ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی شخص ان کے رد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ سچ مچ تم نے حضرت ابو بکر سے اپنی رفاقت اور دوستی کا حق ادا کیا، لیکن اب میں خدا کی مدد سے ان 6 نکتوں کا جواب اس طرح دے رہا ہوں جیسے آندھی کی تیز ہوا راہ کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر کو اس آیت میں دوسرا شخص قرار دینا ان کی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مومن مومن کے ساتھ اور اسی طرح مومن کافر کے ساتھ ایک جگہ رہ سکتے ہیں، اور جب انسان ان دونوں میں سے کسی ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو کہے گا ان دونوں میں سے دوسرا، ثانی الاثنین۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا ایک ساتھ ذکر کرنا بھی حضرت ابو بکر کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسا کہ پہلی دلیل میں کہا کہ ایک جگہ اکٹھا ہونا اچھائی پر دلیل نہیں ہے۔ بہت سے مواقع پر مومن اور کافر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ثور سے نہایت ہی بافضل ہے، وہاں پر بھی مومن اور منافق ایک ساتھ جمع ہوتے تھے۔ اسی لیے ہم قرآن میں سورہ معارج کی 24ویں اور 37ویں آیت پڑھتے ہیں، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ۔ پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے جو تمہارے پاس جلدی جلدی داہنے بائیں سے گروہ در گروہ آتے ہیں، اور اسی طرح سے کشتی نوح میں پیغمبر، شیطان اور تمام جانور ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ غرض ایک جگہ جمع ہونا دلیل فضیلت نہیں ہے۔ نمبر 3، لیکن مصاحب ہونے کے بارے میں یہ بھی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مصاحب ہمراہ کے معنی میں ہے اور بہت سے موقع پر کافر مومن کے ہمراہ ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے، قال لہ صاحبہ وہو یجاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب۔ اسے کافر اس کے مومن دوست نے بات کے درمیان کہا، کیا تو اس کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ نمبر 4، یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، لا تحزن، غمگین نہ ہو، یہ ابو بکر کی خطا پر دلیل ہے، نہ کہ ان کی فضیلت پر، کیونکہ یہ حزن یا عطاعت کی وجہ سے تھا یا گناہ تھا۔ اگر عطاعت تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے لیے منع نہ کرتے، بس پتہ چلا گناہ تھا جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ نمبر 5، یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے فرمایا ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد خود تنہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے اپنے لیے لفظ جمع استعمال کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَہُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 6،
یہ کہ تم نے کہا کہ سکینہ اور آرام حضرت ابوبکر پر نازل ہوا، آیت کا ظاہری سیاق اس کا مخالف ہے، کیونکہ سکینہ اس شخص پر نازل ہوا جس کی مدد کے لیے خداوند متعال نے نہ مرئی نہ دکھائی دینے والا لشکر روانہ کیا، اور یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دونوں سکینہ اور نامرئی لشکر حضرت ابوبکر کے لیے تھا، تو یہاں چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے خارج کر دو۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ سکینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ تنہا رسول ہی تھے جو غار میں اس چیز کے لیے مناسب تھے، لیکن دوسری جگہوں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مومنین پر بھی سکینہ نازل کیا گیا ہے۔ اس کا الگ الگ ذکر پایا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ فتح آیت نمبر 26 پڑھتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بہتر ہے کہ اس آیت سے اپنے دوست کی فضیلت ثابت نہ کرو تو بہتر ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر میرے سوال کا جواب نہ دے سکے اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔